السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، ایکسپرٹ بننے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز اور جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ کا۔ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ ارادہ کر لے اور یقین بٹھا لے اپنے ذہن میں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلا سب کیا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کا کہ میں نے کام کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں۔ مائنڈ سیٹ جب بندہ بنا لیتا ہے اس کے لیے رستے کی مشکلات جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب آپ کسی چیز کو، کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ سوچنا معنی نہیں رکھتا اس رستے میں آپ کے لیے رکاوٹیں کتنی ہیں۔ یعنی کہ بندہ جب سوچ لیتا ہے اور جب یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے لیے یہ رکاوٹیں ہوں گی، میرا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر وہ ایکسپرٹ نہیں بن سکتا۔ جب وہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے تو پھر وہ چیزیں مائنڈ نہیں رکھتی اگر اس کے حالات بہتر نہیں ہیں، اگر اس کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، وہ بیک گراؤنڈ علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اسے زیادہ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اسے زیادہ سٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ اگر پہلے ہی اس کے حالات بہت زیادہ بہتر ہوں تو پھر اسے کم محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن بن وہ ضرور جاتا ہے۔ اگر وہ مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے تو جس مقام پر پہنچنا چاہے وہ پہنچ ضرور جاتا ہے۔ آپ جنگ بدر کی مثال لیجئے، بدر کا مقام ہے اور مسلمان کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور مقابلے میں جو کافر تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ تعداد 1000 کا لشکر تھا، اور 313 جو ہے وہ 1000 پہ ہیوی ہو گئے۔ کیسے؟ انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا۔ یہ ایک تو ان کا پختہ ارادہ تھا اور ایمان کی قوت تھی، اور مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے اور ہم نے یہ معرکہ جیتنا ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ تھا۔ اب دیکھیں کسان ہے، کسان کے گھر میں ایک گندم کی بوری پڑی ہوتی ہے، دانے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دانے پکڑتا ہے اور کھیتوں میں بکھیر دیتا ہے۔ بیوقوف سمجھتے ہیں نا کہ دانے پڑے ہوئے، حالانکہ آٹا اسے بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ کھیت میں بکھیر دیتا ہے۔ کیوں بکھیرتا ہے؟ اسے یقین ہوتا ہے، اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جو میں دانے بکھیرنے جا رہا ہوں اور مناسب وقت میں بکھیرنے جا رہا ہوں، ایک ایک دانے سے 30 دانے نکلیں گے۔ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور وہ پختہ ارادے سے اور وہ یہ گمان کر کے وہ بکھیرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ جیسا انسان سوچتا ہے اس کے ساتھ یہ بات ضرور ہے کہ مناسب وقت اور نیت اور صحیح رستے کا ہونا ضروری ہے۔ مائنڈ سیٹ کے لیے نیت، مناسب وقت اور صحیح رستہ کے چوز کرنا ضروری ہے۔ لیکن انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے گمان کے مطابق ہی اسے عطا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب اسلام نیا لوگ دائرہ اسلام میں آنا شروع ہوئے تھے، ابھی اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا، تو کچھ صحابی جو ہے نا وہ ایک بڑا بت تھا اس کے قریب تھے، تو وہاں پہ کافروں کا ایک سردار آتا ہے اور آ کے اپنے جو بت ہے اس کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند، اپنے بت کو کہتا ہے، اے خداوند وہ میرا جو گھوڑا ہے وہ گم ہو گیا ہے، اگر میرا گھوڑا نہ ملا تو میں اپنے قبیلے میں جا کے تمہاری عبادت بند کروا دوں گا۔ اس کا گمان تھا کہ یہ
बुत जो है वो मुझे घोड़ा दिला सकता है। और जैसे ही उसने मुंह से हाथ फेरा और पीछे देखता है झाड़ियों से उसका घोड़ा आ रहा होता है, तो जब सहाबियों ने मंजर देखा तो उन्होंने जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया सुनाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इंसान जो गमान करता है, अल्लाह ताला फिर उसके गमान के मुताबिक उसके फैसले करते हैं। ये हदीस है, जैसा इंसान गमान रखता है उसके मुताबिक अल्लाह ताला फैसले कर देते हैं। तो एक शेर है, जो सोचता हूँ वही होने लगता है, जो सोचता हूँ वही होने लगता है, यूं लगता है जो सोचता जुड़ा हुआ है जमाना मेरे गमान के साथ। जो सोचता हूँ वही होने लगता है, जुड़ा हुआ है जमाना मेरे गमान के साथ। यानी कि इंसान जैसा गमान रखता है, जैसी सोच रखता है, जैसा इंसान सोचता जाता है वैसा होता जाता है। और जो इंसान सोचता है और फिर सोच के मुताबिक आप उस काम को करने का अहाता कर लेता है और मुनासिब